اب اس کو سن لیں کتنے حساس تھے. ایک مرتبہ کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ ہم نے سنا ہے. اس کا مطلب اس وقت لوگ اس طرح کی بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو وہ پتہ نہیں کیوں کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کو کہا ہم نے سنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر کبھی نہیں مسکرائے تو اولاد پریشان ہوتی تھی. بابا روتے کیوں ہے؟ امام محمد باقر نے کہا میرے بھائی اتنا ستایا گیا ہے تیرا بابا اور اتنے خوبصورت چہروں کو وہ مٹی میں ملتا ہوا دیکھ آیا ہے, گھوڑے لاشوں پہ دوڑتے ہوئے دیکھ آیا ہے کہ وہ کبھی نہیں مسکرائے گا میرے بھائی. تو امام زید نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا بابا کے دکھوں کا غموں کا, اپنے اجداد کے دکھوں کا غموں کا بدلہ لوں گا. تو امام محمد باقر نے فرمایا ایک کام کرو, اس طرح اگر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید تمہارے ساتھ تکلیفیں آئے, مصیبتیں آئے, پریشانیاں آئے. تو ایک کام کرو, یہ مت باور کرانا کہ تم سید ہو, کیونکہ سید کہلا کر کے جاؤ گے تو بہت دکھ اٹھاؤ گے, بہت ستائے جاؤ گے. نفرت جو لوگ کرتے ہیں سادات سے تو کافر تو کا اپنے آپ نہ نسب ظاہر کرنے کی بجائے آپ یہ کہنا کہ میں تاجر ہوں. تاجر اب تاجر بن کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے. جب ساتھیوں کے ساتھ گئے اتفاق سے جمعہ کی نماز کا وقت ہے, نماز کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وقت کا بادشاہ نماز پڑھا رہا ہے. تو آپ سے نے سوچا کہ چلو بھائی پڑھ لیتے ہیں, اس لیے کہ پڑھ لیتے ہیں والی بات تو بہت سوچا, اپنے آپ کو منایا سمجھایا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, حالات کسی کو کتنا دبا دیں لیکن خون کی غیرت اور دودھ کی حمیت وہ کبھی نہیں بدلتی. آدمی کا اخلاق, کردار, بولی, گفتار حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں, لیکن اللہ اکبر جو دودھ کی تاثیر ہے وہ دودھ کی تاثیر ہے, جو خون کی تاثیر ہے وہ خون کی تاثیر ہے. اللہ اللہ, جب میرے امام زید شہید نے سوچا کہ چلو پڑھ لیتے ہیں, جیسی بادشاہ نے تکبیر کہی میرے امام کی غیرت کو جلال آ گیا اور اس کے بعد اس کا بازو پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچا اور اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا, مصلی پر آئے, خود نماز پڑھائی. نماز شروع ہو گئی تھی, نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا جو ساتھی تھے جلدی سے بیچ میں پڑھ کر کے آپ کو نکالا, ہنگامہ کر دیا اور اسی بھیڑ میں آپ کو نکال دیا, نکل کر کے آپ تو چلے گئے. اس کے بعد لوگوں نے سے پوچھا بادشاہ نے منبر پہ بیٹھ کے کون تھا جس میں اتنی جرأت ہوئی کہ میرا بازو پکڑ کے مجھے پیچھے کیا. تو ان لوگوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے بات کو دوسری طرف موڑنے کے لیے کہا کہ حضور وہ تو کوئی تاجر تھا, لیکن دشمن بھی جانتا ہے. اللہ اکبر, اس نے رام پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی عزت کی قسم وہ تاجر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تاجروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کا بازو پکڑ کے پیچھے کر دے. ہو نہ ہو یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہو یا علی کا خون ہو, اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا, اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اتنی جرأت کسی میں ہے ہی نہیں کہ وہ بادشاہ وقت کا بازو پکڑ کر کے پیچھے کھسکا دے. اللہ اکبر, تحقیق کی گئی تو باقی پتا چلا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ شیر بطول تھا اور خون علی تھا جس نے وقت کے بادشاہ کو للکارا تھا. اس کے بعد جو ہنگامہ کیا ہے اور پھر آپ شہید ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اب اس کے بعد جنگ کا ماحول بنا, جو مسلک پڑھنا چاہتا ہوں یہ جنگ کا ماحول بنا. امام زید کے پیچھے بادشاہ لگ گیا, مار ڈالیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اس دور میں کچھ لوگوں نے کہا بہت بڑی فوج نے کہ حضرت ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ آل رسول ہیں, سید زادے, ہم آپ کو مانتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, بادشاہ سے لڑیں گے. آپ نے کہا جاؤ میرا ساتھ دو. انہوں نے کہا ایک شرط ہے, انہوں نے کہا ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ اتنا کہہ دیں کہ میں ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتا. کس کو کہا؟ امام زید کو کہا آپ اتنا کہہ دیں کہ میں ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتا. آپ نے فرمایا واللہ تم یہاں سے چلے جاؤ, جو ابو بکر اور عمر سے بیزار ہیں میں زید ابن علی ان سے بیزار ہوں, نکل جاؤ یہاں سے. جن کا ابو بکر عمر سے تعلق نہیں ہے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات اب بات ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کروں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہاں پر چھوڑ سکتا ہے یہ بات کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے تقیہ کے طور پہ, یہ بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ پھر لوگ باتیں بناتے. تقیہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سن لیں, کیونکہ کل سے کربلا پڑھوں گا پھر یہ ساری اصطلاحات نہیں آئے گی. تقیہ ایک مخصوص گمراہ فرقے کا نصف ایمان ہے, اور تقیہ کہتے ہیں اس کو کہ حالات کے تحت زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو. یعنی آپ کے دل میں جو ہے زبان سے اس کا انکار کر دے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کو منافقت کہتے ہیں. تقیہ کی اپنی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ تو مسلمان ہے, ہاں الحمدللہ مسلمان, ٹھیک,
تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تقیہ کے طور پہ صدیق اور فاروق کو مانا. اب آئیے اس کی طرف بھی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی نا کہ ابو بکر اور عمر سے جو بیزار ہیں ہم ان سے بیزار ہیں, امام زید نے بھی کہا, امام جعفر نے بھی کہا. امام جعفر صادق نے رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا کے قول کو دہرایا اور فرمایا جو صدیق و عمر کو نہیں مانتا ہم اس سے بیزار ہیں, اور فرمایا ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے, ہم ان کو جو وہ صدیق مانتے ہیں, فاروق مانتے ہیں. تو کسی نے کہا اے امام جعفر, آپ شفاعت علی اور شفاعت صدیق کی بات کرتے ہیں, کہیں آپ اس میں تقیہ تو نہیں کرتے؟ محبت ابو بکر محبت عمر کے معاملے کو لے کے تقیہ تو نہیں کرتے؟ اتنا مجبور کیا امام جعفر صادق کو. آپ نے کہا کیا؟ دل دکھتا ہے یار کہ لوگ کتنا ستاتے تھے ان لوگوں کو. امام جعفر صادق سے کہا ابو بکر اور عمر کی محبت کا اعلان کرتے ہو, تقیہ تو نہیں کرتے؟ تو امام جعفر صادق نے جو تاریخی جملہ کا وہ آج بھی موجود ہے, فرمایا واللہ اگر ابو بکر اور عمر کی محبت ہمارے سینے میں موجود نہ ہو. امام جعفر صادق کا قول سن لے غور سے, کیا کہا ہے اللہ اللہ. فرمایا تو کہتا ہے میں تقیہ کرتا ہوں, فرمایا واللہ ابو بکر اور عمر کی محبت اگر میرے سینے میں نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے رسول اللہ میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو. یہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میرے سینے میں ابو بکر و عمر نہ بستے ہوں. یہ ان لوگوں کی محبت. اب یہ تو سب شہزادے ہیں, آئیے اب ان کے بابا کو دیکھ لیں.